يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. سورہ تغابن کی ابتدائی 4 آیات کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، جس میں ایمان باللہ پر گفتگو کی گئی. ذات باری تعالیٰ، اس کی صفات کمال، اس کے بیان کے حوالے سے توحید اور ایمان بالآخرہ. اور ایک اہم ترین بات جو وہاں بیان کی گئی کہ اللہ نے اس کائنات کو برحق پیدا کیا ہے، یہ حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، یہ ایک حقیقی تخلیق ہے، رزلٹ اورینٹڈ ہے، نتیجہ خیز ہے، با مقصد ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی 3 جہتیں بھی بیان فرما دی گئی. اب 2 آیات میں ایمان بالرسالت آ رہا ہے، اور ایک مخصوص تناظر میں جسے خود فیس کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفعل اس معاشرے میں. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کی روش اختیار کی تھی. فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا. یہ رزلٹ نکلا ان کے اس کفر کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ ان کی مکمل سزا نہیں ہے، بلکہ ابھی آگے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. کیوں ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ جب بھی ان کے رسول ان کے پاس آئے تو انہوں نے وہ واضح دلیل لے کر کے، روشن آیات لے کر کے، نشانیاں لے کر، دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، تو انہوں نے صرف اس بنیاد پر انہیں جھٹلا دیا. فقالو، یہ کہا، ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ ہمارے ہی قبیلے میں پیدا ہونے والا، ہمارے عزیز و اقارب سے تعلق رکھنے والا ایک انسان ہم جیسا. سورہ مومنون میں یہ الفاظ آئے، بلکہ سورہ فرقان میں وقالوا ما لهذا الرسول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہتے تھے کفار مکہ، یہ کیسے رسول ہیں یاکل الطعام، جو کہ کھانا کھاتے ہیں، وہ یمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں گھومتے ہیں جیسا کہ ہم بھی گھومتے ہیں. 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے وہاں، 40 سال کی عمر تک.
پھر آپ کو وہ خلوت گزینی جو ہے وہ پسندیدہ ہو گئی، آپ غار حرا میں جا کر کے بیٹھنے لگے، وحی کا اجرا ہوا، اب بالکل سلسلہ بالکل وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، لیکن اس سے پہلے وہ تمام معاملات، آپ نے شادی کی، گھر بسایا، پھر آپ ایک گھرانے میں جو بنی ہاشم سے تعلق رکھتا تھا اس کے چشم و چراغ تھے، حضرت عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، آمنہ کے شکم سے جنم لیا، یہ سب چیزیں وہ تھیں جو کہ وہ دیکھ رہے تھے لوگ، اس لیے کہ وہ اپنی نگاہوں سے وحی نازل ہوتی نہیں دیکھ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجرائے وحی ہوا تو آپ نے وہ پیغام ان کے سامنے رکھا، اور جیسا کہ پچھلی اقوام کا معاملہ تھا، قرآن مجید کا آپ بالخصوص مکی قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس میں سورہ آراف میں، سورہ ہود میں، سورۃ الشعراء میں، سورہ مومنون میں، سورہ یونس میں بے شمار مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم جسے قوم سمود کے نام سے پکارا جاتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام جو ان کی آمورہ اور صدوم کی بڑی مشہور بستیاں تھیں جو کہ اس زمانے میں تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہوا کرتی تھیں، پھر حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ مدین میں مبعوث کیے گئے، اور پھر بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید کا تقریباً 1/5 حصہ وہ ہے جو کہ انہی کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور اس میں بالخصوص فرعون اور آل فرعون کی طرف جو انہیں بھیجا گیا اور ان کے معاملات ہوئے، اور پھر ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، نہ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اقوام کو مختلف عذابات بھیج کر کے انہیں اس روئے زمین سے نسیم مرثیہ کر دیا، ختم کر دیا۔ قرآن مجید میں الفاظ ہے کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی تھے ہی نہیں، ایسا نام و نشان مٹا ہے۔ لیکن ابھی سزا مکمل نہیں ہوئی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، فرعون اور آل فرعون کے متعلق یہ الفاظ آئے قرآن مجید میں کہ انہیں روزانہ اس گروہ کو جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وارد کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ الفاظ میں نقشہ اس قسم کا ہے کہ انہیں اس طرح وہاں سیک لگایا جاتا ہے، اور ذہن میں تصور آتا ہے جس طرح ہم کباب نہیں الٹ پلٹ کے آگ پہ سیکا کرتے، اور آخرت میں دگنا عذاب کر کے انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے۔ آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے، دنیا میں بھی انہیں سزا مل چکی، اب بھی سزا سے دوچار ہیں، اور آخرت میں بھی ڈبل سزا جو انہیں ان پر وارد کی جائے گی۔ گویا کہ دنیا ہی میں ان کا قصہ نہیں چکا دیا گیا، یہاں بھی سزا ملی، آخرت میں بھی۔ اور کس لیے ہوا کہ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ انجام اس لیے ہوا کہ جب ان کے رسول ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر کے، روشن نشانیاں لے کر کے پہنچے، فقالوا وبشر یأتوننا، تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہہ کر کے کہ کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا۔ اب ان اقوام کے احوال پڑھیں گے تو ہر رسول کو اس کے قوم نے بالخصوص یہ کہا کہ کل تک تمہارے ساتھ جو تھے وہ اس طریقے سے رہ رہے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا، ہم تمہارے کیسے تمہیں فالو کرنا شروع کر دیں۔ جب وہ ابو جہل سے پوچھا گیا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کیا واقعی جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نقل کفر نباشت، اللہ معاف فرمائے، سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ کہنے کا نہیں، انہوں نے کبھی زندگی بھر ایسا نہیں کیا، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اس کا جواب دیکھیے، بڑا کھرا انسان تھا اس اعتبار سے، اس نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کا تجربہ ان کے سامنے تھا، وہ معاشرہ وہ تھا جو آپ کو صادق الامین کے نام سے جانتا تھا، لہذا کوئی شخص بھی آپ کی ذات کے متعلق یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ کسی بھی معاملے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ ان کے نزدیک ایک امپاسبل شے تھی۔ لیکن کیا چیز آڑے آئی؟ بنی ہاشم کے ساتھ ہمارے قبیلے کی بڑی مسابقت رہی ہے، مقابلے رہے ہیں، کبھی وہ آگے بڑھ گئے، کبھی ہم آگے بڑھ گئے، انہوں نے بڑے کھانے کیے، دعوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کے کی، انہوں نے بہت سے مقابلے کیے، ہم نے ان سے بڑھ کے کیے۔ اب میں ان کی نبوت کو تسلیم کر لوں گا، رسالت کو تسلیم کر لوں گا، تو مجھے ان کی اطاعت کرنا پڑے گی، ان کے ماتحت ہو کر کے رہنا پڑے گا، اور یہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا۔ گویا کہ وہ تکبر اور وہ انا جو تھی اس کے آڑے آئی، اور وہ محروم، کتنی بڑی دولت سے محروم رہ گیا، کہاں جنت اور اعلیٰ مقامات جو ایمان لائے، آج ذرا ان کی تکریم دیکھیے، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ،
قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اتنے بڑے مقام سے محرومی محض اس چند دن کی سرداری کے لیے، وہ اکڑ، وہ تکبر جو تھا، اور اس کے ساتھ اب بشر یہدوننا، کیا ہم جیسے انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ دیکھیے اس کا ایک شیڈ تو یہ ہے جو یہاں آ گیا، دوسرا اس کے برعکس آج بھی موجود ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ بشریت کی بنیاد پر رسولوں کی اطاعت کا انکار، ان پر ایمان لانے سے انکار، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ایک یہ تصور باندھ دیا کہ رسولوں کی بشریت کا انکار کر کے بھی ایک گناہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا قل انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں، لیکن فرق زمین آسمان کا ہے، یوحا الی، ہاں البتہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اصل میں امبیلنس جو ہو جاتا ہے وہ محض اس وجہ سے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور ہم جیسے انسان، یہ بھی ایک دوسری انتہا ہے جس پر لوگ چلے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ تصور دیا جاتا ہے، یوں سمجھ لیجیے جیسے کہ ہمارے بڑے بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، کسی کے بھی اس کے رسول کا نہیں کر سکتے۔ رسولوں کی شخصیات وہ ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے تو ابراہیم کو اپنے آسمان و زمین کی سلطنتوں کے مشاہدات کروائے ہیں، اب کیا کسی عام انسان کو ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور قرآن نے کہا کہ ہم نے اپنی عظیم آیات کا مشاہدہ کروایا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا جو ہے قربت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، کن مقامات پر آپ کی جو ہے وہ عزت و تکریم کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا۔ یہ مرتبہ کسی عام انسان کے بس کی بات ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لہذا وہ بشریت بھی اپنے کمال پر ہے۔ حضور صوم وصال رکھا کرتے تھے، روزوں کو اکٹھے کر لینا، وصل ملا لینا، ایک روزہ رکھا ہے، ابھی سحری کی ہے، سارا دن روزے سے گزرا، شام کو افطاری کا وقت آیا، بغیر افطاری کے اگلے دن کے روزے کی نیت ہو گئی، یہ 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ اگلے دن کی افطاری آئی، ہمت ہے تو اس دن بھی جو ہے وہ روزے کی نیت کر لی گئی، 3 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہم بھی رکھیں، حضور نے سختی سے منع کر دیا کہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں، اب سنیے الفاظ کیا تھے، ایکم مثلی، کہ تمہیں کوئی میرے جیسا ہے، میری مثل ہے؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقین، میں تو اپنی راتیں بھی جو ہیں شباشی اپنے رب کے پاس کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ اب اس شباسی کا، اس کھلانے کا، اس پلانے کا کوئی تصور ہمارے پاس ہے؟ لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ ہم جیسا بشر کہہ کے اپنے اوپر معمول کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی گمراہی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یا انبیاء کا علم، وہ تو علیحدہ بحث ہے، علم غیب تھا یا نہیں تھا، ہم سے کسی نے پوچھنا ہے تھا یا نہیں تھا؟ خامخواہ کی بحث میں پڑھ رہے ہیں، بشر تھے یا نور تھے، کسی نے پوچھنا ہے؟ لیکن سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ انسان تو کسی اپنے سے بڑے کا، کسی عالم کا، فاضل کا علم نہیں ناپ سکتا، چہ جائے انبیاء اور رسولوں کا، پھر سید المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہی کہہ سکتا ہے آپ کا علم؟ لیکن بس حقیقی طور پر وہ بات ہے تمام صفات اور ذات کے متعلق، اللہ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، ما سوا کی ذات بھی حادث، صفات بھی حادث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ذاتی ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، مخلوقات کوئی بھی ہوں عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اسی طرح صفات بھی عطائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء رسولوں کو جو بھی صفات ملی وہ علم ہے، وہ کوئی اور شے ہے، اللہ نے دی اور ملی، کتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی ناپ سکتا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔
اللہ کا علم سب پہ فائق ہے، وہ لامحدود ہے، اس کی ذات بھی لامحدود، صفات بھی لامحدود، اور ما سوا کی ذات بھی محدود ہے، صفات بھی محدود ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تین چیزیں جو مانتا ہے کامل توحید پر ہے۔ اور الحمدللہ آپ کسی بھی فکر کے مسلک کے عالم کے پاس، مستند عالم کے پاس جائیں گے، وہ ان تین جو لیولز ہیں ان سے کوئی انکار نہیں کرے گا، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کسے باسط، اس لیے کہ یہ وہ سالڈ اصول ہیں جو قائم کیے گئے ہیں اور اس سے کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ اب بشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ اس بنیاد پر کیا کیا؟ فکفروا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، وتولوا، اور پیٹھ پھیر لی، منہ میں موڑ لیا، واستغنى اللہ، تو اللہ بھی ان سے مستغنی ہو گیا، وہ بھی بے پرواہ ہو گیا۔ نہیں مانتے، جاؤ پھر جہنم۔ اس لیے کہ ساری دنیا کے انسان اگر مومن ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی ذرہ بر اضافہ ہو جائے گا؟ ساری دنیا کے انسان بفرض محال کافر ہو جائیں، کفر کرنے لگیں، تو کیا اللہ کی شان کو میں کچھ کمی کر دیں گے؟ اللہ کی شان اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، وہ عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ اکبر ہے، اس کی شان میں رتی برابر کمی یا اضافہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگلے الفاظ ہیں واللہ غنی حمید، وہ تو بے نیاز ہے، اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، اسے تمہاری کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اگر ایمان لاؤ گے اپنے فائدے کے لیے لاؤ۔ ان دو آیات میں سمو دیا گیا ایمان برسالت۔ اب ایک آیت میں ایمان بالآخرہ، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کیا کفار کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے یا زوم ہو گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے؟ قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، ربی، مجھے میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم لازمن اٹھو گے، ثم لتنبؤن، اور لازمن بتائے جاؤ گے، بما عملتم، جو کچھ بھی تم نے دنیا میں عمل کیا ہے، وذالک علی اللہ یسیر، تم سوچ رہے ہو اللہ کے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ جس نے پہلے بنایا ہے کیا وہ دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ قادر ہے۔ پہلے کسی چیز کو تخلیق کرنا مشکل ہوتا ہے، ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جس نے تمہیں عدم محض سے وجود بخشا، تو کیا وہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکے گا؟ ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اس میں دلیل خطابی ہے، دلیل اذعانی سے کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہاں کوئی دلیل نہیں پیش کی جا رہی، کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، اور منطقی دلیل سے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، صفات کو، ان چیزوں کو کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ آخرت کا معاملہ۔ اس لیے کہ ہمیشہ دلیل کو کاٹ دیتی ہے۔ عقلی دلیل کوئی بھی دیں گے، کوئی نہ کوئی دوسری دلیل اس کے بالمقابل آ جائے گی، اسے ختم کر دے گی۔ لیکن قرآن مجید نے فطری دلائل، وہ جو انسان کی نیچر کے قریب ہیں، جو اس کی عقل و فکر میں آتے ہیں، اور یہاں خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ غور کرو، کون کہہ رہا ہے اس پیغام کو، کون تم تک پہنچا رہا ہے؟ تم جانتے ہو۔ اگر ایک عام شخص ہو نا، جسے بار بار، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے قسم کھا کے ہر بات کو جو ہے وہ موقت کرنے کی کوشش کرنا، ان میں دلیل پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور لوگ ان کی قسموں پر انہیں کوئی ویلیو نہیں دیتے، کوئی ویٹ نہیں دیتے کہ اس کی یہ تو عادت ہے، یہ ایسا کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس معاشرے میں گزارے ہوئے 40 سال آپ کے معاملات، آپ کی امانت و دیانت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ جس طرح آپ نے تجارت کی، جس طرح انسانی معاملات نبھائے، جیسے ایفائے عہد کی مثالیں قائم کی، جیسے حلم اور بردباری کا جو ہے وہ نقشہ ان کے سامنے پیش کیا، یہ کوئی دوسری شخصیت اس معاشرے میں ایسی موجود نہیں تھی۔ لوگوں کے دلوں میں ایک احترام موجود تھا
یہ تو اپنے سرداروں کے ماتحت رہتے ہوئے لوگ مجبور تھے. جیسے مکہ فتح ہوا ہے ذرا غور کیجئے کتنے لوگوں نے ریزسٹنس کی ہے. چند ایک اوباش قسم کے نوجوانوں کا نام ملتا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دستہ لے کے داخل ہوئے تھے ان کے سامنے آ کر کے مڈ بھیڑ کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ آ کے جو ہے وہ تھوڑی سی بھی ریزسٹنس دکھلاتا. جو آیا سامنے اس نے فوری طور پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھا. اور آپ کی بھی جو رحمت اور رافت اور شفقت تھی. ابی سفیان جیسی ہند کے گھر جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا اسے بھی پناہ گاہ قرار دے دیا تھا. یہ آپ کی شان رحمت ہے. لیکن یہاں وہ دلیل سامنے رکھی جا رہی ہے اور قسم کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. قل بلا و ربی مجھے میرے رب کی قسم. اور یہ قرآن مجید میں واحد مقام نہیں ہے. اس سے پہلے سورہ یونس میں الفاظ آئے وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ ای وَرَبِّي أَنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. یہ پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی یہ قرآن واقعی حق ہے؟ وہاں قرآن کے متعلق اعتراض کر رہے تھے قریش. یا محمد جو تم کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی حق ہے؟ قل ای وَرَبِّي ہاں یہ حق ہے مجھے میرے رب کی قسم. میرا رب اس بات پر گواہ ہے کہ انہ لحق. یہ بالکل وہی انداز ہے. قل بلا وربی لتبعثن. یہ فعل مضارع کے ابتداء میں لام مفتوح اور اختتام نون شد کے ساتھ. یہاں پر بھی پڑھ رہے ہوں گے گرامر میں کہ یہ تاکید کا انتہائی انداز. اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے بنی ہاشم کے سامنے گفتگو کی تھی. ان میں الفاظ آئے واللہ لتموتن کما تنامون. خدا کی قسم تم لازمن اٹھائے جاؤ گے لازمن مر جاؤ گے. ثم لتموتن کما تنامون جیسے کہ روزانہ میٹھی نیند سو جاتے. ثم لتبعثن پھر لازمن اٹھائے جاؤ گے کما تستيقظون جیسے روزانہ نیند سے اٹھ جاتے. اور پھر ثم لتحاسبن پھر لازمن تمہارا حساب ہوگا بما تعملون جو کچھ دنیا میں کرتے رہے ہو. جو بھی عمل کیا ہے جو بھی کرتوتیں کی ہیں سامنے آ جائیں گی. ثم لتجزون پھر لازمن جزا دیے جاؤ گے نتیجہ نکلے گا بالاحسان احسانا و بالسوء سوءا. نیکی کا بدلہ نیکی کی شکل میں برائی کا بدلہ برائی کی شکل میں. فَإِنَّهُ لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. دو شکلوں میں ہوگا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. یہ میں کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب کو گواہ بنا کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے میرے رب کی قسم تو لازمن اٹھائے جاؤ گے اور لازمن اپنے اعمال کے متعلق بتائے جاؤ گے کہ یہ ہے تمہاری کرتوتیں یہ کر کے آئے ہو. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اور تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل کام ہے. یہ تو بہت آسان کام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے تخلیق فرمایا اور قرآن مجید میں اس دلیل کے ساتھ کہ تم تھے کیا ایک نطفے سے تمہارا آغاز ہوا ہے اور تمہیں پھر ایک حسین انسان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور کمال کی صلاحیتیں بھی عطا فرمائیں. تو کیا وہ معاذ اللہ کوئی بے بس ہو گیا تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا؟ یقیناً تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر تو جزا اور سزا بھی ہوگی. یہ 3 ایمانیات سامنے رکھی گئیں اس انداز میں. 4 آیات میں ایمان باللہ 2 آیات میں ایمان برسالت اور 1 آیت میں ایمان بالآخرہ. اب اگلی ہے 1 آیت میں ایمان کی بڑی پرزور انداز میں دعوت. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب کلمہ فا آ گیا یہاں. پس ایز اے ریزلٹ آف جیسے ہم کہتے ہیں پچھلی ساری گفتگو کے نتیجے میں بات سمجھ میں آئی. therefore ہاں جی بات سمجھ میں آئی تمہیں؟ اگر آ گئی ہے تو پھر کیا کرو؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ رَسُولِهِ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پر
جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ نور کون سا تھا؟ نور ہدایت، قرآن مجید، جو کہ نازل ہو رہا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے، یہ نور ہدایت، یہ شمع ہدایت جس کی روشنی میں چل کے تم اپنی دنیا اور آخرت کامیاب بنا سکتے ہو، اس پر ایمان لے آؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ سورہ حدید میں ہم چل کے پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تم جہاں بھی کہیں ہوتے ہو۔ اس اعتبار سے اللہ سے بڑھ کے گواہ کون ہے؟ اللہ تو ہر وقت موجود ہے، ہمہ وقت ہم اس کی نگاہ میں ہیں۔ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ہر جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر۔ اب دو آیات آ رہی ہیں جن میں وہ رزلٹ سامنے رکھ دیا گیا کہ ایمان لے آؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، اور ایمان نہیں لاؤ گے، کفر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن جب اجتماع کے دن تمہیں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی یہ رزلٹ نکلے گا اس دن جس تمہیں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ دن ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ یہ تغابن کی جو لغوی بحث ہے، ذرا کافی لمبی بحث ہے، لیکن اس کا لب لباب جو ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، یوم التغابن، اس دن رزلٹ آؤٹ ہوگا۔ اس دن پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ کیا رزلٹ ہوگا؟ وہ لوگ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی ایمان لایا اپنے رب پر، اللہ پر، اور نیک اعمال کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، ان کے گناہوں کو ڈھک دے گا، ختم کر دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں گے، ابد الآباد۔ آپ نے کبھی نقشہ دیکھا ہوگا، آج کل ابھی کچھ دن پہلے اسکولوں میں رزلٹ آؤٹ ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی اپنا بچپن یاد ہے جس طرح اسکول میں جو ہے وہ جب اسکول کی لائف ہوا کرتی تھی تو جن لوگوں نے اچھے پیپر کیے ہوتے تھے وہ خوشی خوشی دوڑ کے جا رہے ہوتے تھے، آج رزلٹ نکلنا ہے۔ انہیں یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ پاس تو ہم ہیں، دل میں یہ یقین موجود ہوتا تھا، اسی کی وجہ سے چہرے پہ ایک طمانینت ہوتی ہے۔ لیکن خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں فرسٹ آتے ہیں، سیکنڈ آتے ہیں، اللہ کرے نمبر 1 آ جائے، یا کوئی نہ کوئی پوزیشن کلاس میں آ جائے، اور ایک دوسرے سے تجسس یہ ہوتا ہے کون سی پوزیشن آئی، کس نمبر پر رہے، کلاس میں کون سا نمبر رہا۔ اور اس کے برعکس وہ ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ پیپر جو ہم کیسا کر کے آئے ہیں، کام گڑبڑ ہے، ان کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ اسکول جائیں، لیکن جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ گھر والے بھی سر پہ بیٹھے ہوئے، ادھر سے بھی اندیشہ ہے، اور وہاں بھی ان کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے آج رزلٹ نہ ہی آؤٹ ہو تو اچھا ہے، ماسٹر صاحب نہ ہی آئے پرچے لے کر کے، لیکن رزلٹ تو نکلنا ہوتا ہے، وہ رزلٹ بھی نکلنا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو۔ سورہ انشقاق میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ خوشی خوشی اپنا اعمال نامہ وصول کریں گے اور لہراتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گے کہ دیکھو ہم کامیاب ہو گئے، اور جو دوسرے ہوں گے انہیں جب اعمال نامہ دینے کی کوشش کی جائے گا وہ ہاتھ پیچھے سے کریں گے، وراء ظاہرہ، قرآن کہتا ہے انہیں پیچھے سے تھما دیا جائے گا، زبردستی دے دیا جائے گا ان کے ہاتھ۔ رزلٹ تو ملنا ہی ملنا ہے، نکلنا ہی نکلنا ہے۔ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم کامیابی کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑیں، اس کی طرف لپکیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے تو نیکیوں میں، بھلائیوں میں اور خیر کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ ایسا کریں گے تو نتیجہ جو ہے وہ انشاءاللہ کامیابی کی شکل میں نکلے گا۔
اور اگر یہاں غفلت رہی تو بزرگ کہہ گئے نا، جو دم غافل سو دم کافر. جو لمحہ غفلت میں گزر گیا وہ بڑا ہی قیمتی لمحہ تھا، ضائع کر دیا، وہ تو ایک قسم کے کفر پہ گزرنے والی بات ہے. اس اعتبار سے اس ٹائم کو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہمارا حقیقی راس المال ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا ہے. اسی کو لگا کے انسان دنیا کماتا ہے اور اسی کو لگا کے انسان آخرت کماتا ہے. ایسا کام کریں کہ دنیا میں بھی بھلا اور خیر ہو جائے اور آخرت کا دامن بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے. کوئی بھی کام کرتے وقت ٹارگٹ سامنے یہ رکھیں، کہیں میری آخرت پہ اس سے کوئی حرف تو نہیں آ رہا. اگر کوئی وہاں نقصان کا اندیشہ ہے تو میں نے یہ کام نہیں کرنا. اگر وہاں کا معاملہ درست ہے بسم اللہ ضرور کریں گے. اللہ نے روزی تو دینی ہی دینی ہے. جو میرے حصے کا لقمہ ہے کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا. جو پانی میں نے پینا ہے، جو لقمہ میں نے کھانا ہے، کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے منہ میں ڈال لے. کوئی نہیں چھین سکتا ہمارے ہاتھ سے. بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے. دوسرا رزلٹ یہاں فرمایا گیا ذالک الفوز العظیم، یہ ہوگی بہت بڑی کامیابی. یعنی حقیقی کامیابی یہ ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا میں ہم کامیاب جا رہے ہیں. یہاں کی کامیابی نہیں، یہاں کی ناکامی نہیں. اصل میں ناکام وہ جو وہاں ناکام ہو گیا، کامیاب وہ جو وہاں کامیاب ہو گیا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ ہیں دوزخ کے باشندے، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے، وبئس المصیر، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اب فیصلہ تم نے کرنا ہے بھائی. اللہ نے بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ ایک رستہ یہ ہے، ایک رستہ یہ ہے. ایک ہدایت کا رستہ ہے، کامیابی کا رستہ ہے، فوز عظیم کا رستہ ہے، اور ایک ہے بدترین خسارے اور ناکامی کا رستہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سیدھے ہاتھ والے کامیابی کے رستے پر، قرآن مجید کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن